اگلی بات، عوام کو سبق دیا جا رہا ہے، اگنور کریں. کیسا میٹھا سبق ہے. اگنور کریں. فتنے اگنور کرنے سے ختم ہوتے ہیں. لکھ لعنت اس فلسفی کے اوپر. فتنے اگنور کرنے سے ختم ہوتے تو اللہ ذوالجلال کی قسم سب سے پہلے یہ اگنورنس ہمارے نبی کی طرف سے آتی. ہمارے نبی سب سے پہلے فتنوں کو اگنور کرتے. کہتے ہیں فتنوں کو اگنور کریں. کتنا خوبصورت لفظ ہے. فتنوں کو اگنور کریں. فتنوں کو اگنور نہیں، فتنوں کے لیے نہیں عن المنکر کا فریضہ ہے اسلام کے اندر. اس سے پہلے امر بالمعروف بھی ہے، نہیں عن المنکر بھی ہے. یہ ہے شریعت کی حکمت عملی. اور عوام کو سبق سکھایا جا رہا ہے فتنوں کو اگنور کریں. اور جو نظریاتی لوگ ہیں، کم قسمتی سے جو نظریاتی لوگ ہیں نا، وہ بھی نظریاتی بحران کا شکار ہیں. جیسے اس یاسر شامی بار بار اس پونی والی سرکار سے، چٹیا والی سے سوال کر رہا تھا، میرا جسم میری، جس نے یہ پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ بہن میری مرضی اس کی. اس نے باقاعدہ پورا انٹرویو دیا. ٹھیک ہے. اس میں نے جو دیکھا وہ پونی والی سرکار زیادہ نظریاتی تھا، یاسر شامی کم نظریاتی تھا. یعنی ناظر شامی ٹھیک تھا لیکن اس کو اپنے نظریے، ان کے نظریے کے متعلق پوری معلومات نہیں تھی. جو پونی والی سرکار تھا، چٹیا والی، اس کو اپنے نظریے کے مطابق پوری معلومات، وہ پورا نظریاتی تھا. وہ ایک ایک بات کا جواب دے رہا تھا. جب اس سے بات کی جاتی تھی اس نے کہا بالکل ہم تو اس کے مخالف ہی نہیں ہیں. جو عورت حجاب کرنا چاہتی کرے، جو نہیں کرنا چاہتی نہ کرے. اب دیکھیں موقع نہیں میرے پاس، 3-4 منٹ ہے، بعد میں ختم کرتا ہوں. آپ کے 1-2 منٹ زیادہ لیتا ہوں بس. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فتنوں کی جڑ کیا ہے، اس کے روٹس کیا ہیں. ہم گراس لیول پہ جا کے فتنوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اوپر سے بات کرتے ہیں. تو حضرات محترم، یہ جو ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے، سیکس فری سوسائٹی قائم کرنے کے لیے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا، چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اصل مقصد، عالمی ایجنڈا کیا ہے؟ سیکس فری سوسائٹی قائم کرنا. اور سیکس فری سوسائٹی کا مطلب بھی مرد سے، مرد عورت سے، عورت سے، جینڈر ڈفرینسز کو ختم کرنا. اور عورت کو اس طرح استعمال کرنا، خواہ وہ مزدور ہو، خواہ وہ برینڈ ہو، خواہ وہ سیکس آبجیکٹ ہو، تاکہ اس سے کوئی قیادت جنم نہ لے سکے. اس کے لیے ہتھیار استعمال یہ کیا گیا، عورت کو عورت بنا کے دیکھیں، مقدس رشتوں کے حوالے سے عورت کو نہ دیکھیں، ماں بہن کے حوالے سے عورت کو مت دیکھیں، عورت کو صرف عورت کی نظر سے دیکھیں. اور پھر مقدس رشتوں پہ رقیق حملے، بائی پہ، نانا پہ، سب پہ. اس کے بعد اسلام کے تصور کیا کہتے ہیں، نکاح پہ حملہ، میرا جسم میری مرضی، آزادی، اسلام کے تصور حیات پہ حملہ، براہ راست اسلام پہ حملہ. حضرات محترم، ان فتنوں کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ بس سوال میرا آپ سے ہی ہے، آپ ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ 3-4 چیزیں بتاتا ہوں، بات کو ختم کر دیتا ہوں. بات یہ ہے، سب سے پہلے آپ اپنے اندر شعور اور ادراک پیدا کریں، خود نظریاتی بنیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام آپ کو کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اسلام کی تعلیمات کو سطحی طور پہ نہ پڑھیں، مکمل طور پہ آپ نظریاتی ہو، آپ کو پتا ہو، اور آپ کو فتنوں کی بےخونی کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو، فتنوں کی جڑ آپ کو معلوم ہو. آپ مغرب کی 1000 فلسفے کی کتابیں پڑھ لیں، اگر آپ کو اس فلسفی کی جڑ کا پتہ نہیں ہے تو آپ نے مغرب کا فلسفہ واللہ العظیم پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ صرف مغرب کی ایک کتاب پڑھتے ہیں لیکن آپ کو مغرب کی فلسفی کی جڑ کا پتہ ہے، اس کا مطلب آپ مغرب کی فلسفی کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ جیورسپروڈنس آپ نے خاک میں پڑی ہوئی ہے. جیورسپروڈنس کہتے کس کو ہیں؟ جیورسپروڈنس کی وجہ سے تو آپ نظریاتی بنتے ہیں. جیورسپروڈنس جو ہے وہ آپ کو کلیات سکھاتی ہے، جزیات کی طرف نہیں لے جاتی. تو سب سے پہلی بات ہے نظریاتی بنیں. اور دوسری بات، خواتین کو حقوق دیں، اور خواتین بھی حقوق دیں. خواتین کو حقوق دیں اور خواتین بھی حقوق دیں. دونوں آپ ایک دوسرے کو حقوق دیں، وگرنہ یہ فتنہ انجیکٹ ہو جائے گا. ہمارے ہاں خواتین کے بہت بڑی وراثت نہیں دی جاتی. بہن بھائی کو معاف کر دیتی ہے، کبھی ون سائیڈڈ ٹریفک ہے. کبھی آپ نے دیکھا بھائی نے بہن کو معاف کیا ہو؟ ونی کر دی جاتی ہے. عورتوں کے سودے ہوتے ہیں. خواتین کو حقوق دیں، خواتین بھی حقوق دیں. اور تیسری بات، اپنی اولاد کو بچا لیں، اس کی تربیت کر لیں، ورنہ اولاد آپ کی ہوگی وہ ہتھیار کسی اور کا بنے گی. اولاد آپ کی ہوگی، ہتھیار کسی اور کا بنے گی. 3 باتیں. چوتھی بات، خدا کے لیے مقدس رشتوں کا تقدس قائم رکھیں.
اگر مقدس رشتوں کا تقدس آپ نے قائم نہیں رکھا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، صبر کریں گے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مقدس رشتوں کا تقدس قائم رکھیں۔ اگر آپ بطور باپ، بطور نانا، بطور ماموں، بطور بھائی، اگر آپ نے اس تقدس کو برقرار رکھا تو یہ جو چند ناکام عورتیں مردانہ ہارمونز والی میدان میں اتر چکی ہیں، ان کے منصوبے ناکامی سے دوچار ہوں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا، یہ اسلام پہ حملہ کر کے کہتی ہیں ہم اسلام کی اچھی باتوں کو مانتی ہیں، ہم اسلام کی ناجائز باتوں کو نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان، کچھ حصے پر ایمان نہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا تو میں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ملے گی، آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ان کی تقدیر ذلت اور رسوائی ہے، لیکن خدا کے لیے خود بھی ٹھیک کریں، خود نظریاتی بنیں، خواتین کو حقوق دیں، خواتین بھی حقوق دیں، اولاد کی تربیت کریں اور مقدس رشتوں کا تقدس رکھیں۔ اگر یہ چار چیزیں آپ نے کر لی، اللہ ذوالجلال کی قسم ان لوگوں کا ایک منصوبہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان چار چیزوں کو نہ کر سکے پھر گلہ نہ کرنا، کچھ عرصے بعد ہمارا ماحول تلپٹ ہو جائے گا۔ اللہ میرے اور آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھرانوں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔